بجلی کا کڑکاٹ ہے یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ مقابلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے آخری مصاحب محمد کیزر، جو کہ ہفتم الف کے طالب علم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رحمت للعالمین اس جامع موضوع پر اپنے کچھ خیالات کا اظہار کرنے آ رہے ہیں۔ محمد کیزر 7A۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ، معزز اساتذہ اکرام اور سامعین الرائم، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے شب و روز کے معاملات کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کا پیغام پوری انسانیت بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت عظمہ ہے۔ جس طرح اللہ کی کتاب قرآن مجید قیامت تک محفوظ رہے گی، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی کے جملے افعال و اعمال بھی انشاءاللہ محفوظ رہے گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہر زمانے کے انسانوں کے لیے نہ صرف ہدایت ہے بلکہ دونوں جہاں کی کامیابی اور فلاح کی ضامن بھی ہے۔ محترم سامعین اکرام، آج میں آپ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم سامعین اکرام، آج میں آپ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق کے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیا تھا جس کی اللہ تعالیٰ شاہ نے قرآن شریف میں تعریف کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا آپ کا خلق قرآن تھا، یعنی جس چیز کو اللہ تعالیٰ شاہ نے اچھا فرمایا تھا وہی آپ کی طبیعت چاہتی تھی، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ شاہ نے قرآن شریف میں برائی کے ساتھ یاد کیا وہی آپ کی طبیعت اسی چیز سے آپ کی طبیعت کو نفرت تھی۔ بعض علماء نے فرمایا ہے آپ کا خلق عظیم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لازم تکو معاف کرنے کو، حکم کرو نیک کام کا اور کنارہ کش رہو جاہلوں سے۔ محترم سامعین اکرام، حدیث شریف میں وارد ہے انما بعث لأتم مکارم الاخلاق، یعنی میں اس واسطے مبعوث ہوا ہوں کہ اگلے تمام طاقتوروں کی بزرگی اور اچھائیوں کو تمام اور پورا کروں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب آیت خود العفو نازل ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اس کی تفسیر پوچھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تجھ کو محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ کو محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑ، اور جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دے۔ محترم سامعین اکرام، یہ بات کہنے میں بہت آسان ہے، اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس پر عمل کیا۔ آپ کی زندگی کے ایک نہیں دو نہیں بلکہ سینکڑوں واقعات ہیں جس میں آپ کے اخلاق عظیمہ کا پتہ چلتا ہے۔ آپ کے رشتہ داروں نے آپ پر پتھر برسائے، آپ کو گالیاں دی، آپ مکہ کے لوگوں نے آپ کے اوپر اونٹ کی وجوہی ڈالی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ کے چہرے مبارک پر بھوکا، یہاں تک کہ آپ کے گھر میں پکتی ہوئی ہانڈی میں فراغت ڈال دی۔ نہ کہ ہر ظلم کو آپ نے برداشت کیا بلکہ ان کے لیے دعا بھی کی، اے اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرما، ایمان عطا فرما، انہیں جہنم کی آنکھ سے بچا لے۔ محترم صدر جلسہ، وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جاتے جاتے اس بات کی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جس اخلاق کی وجہ سے غیر ایمان والے بھی متاثر ہو کر ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں، آج ہمارے برے اخلاق کی وجہ سے لوگ ہم سے نفرت کرتے نظر آتے ہیں۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ کتابوں اور تقریروں سے آگے بڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق ہماری زندگی میں آئے تاکہ ہماری زندگی بھی خوشگوار بنے اور ہمارے اخلاق دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنے۔ السلام علیکم۔